بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ القادر القاہر الکبیر الکافی یا حی یا قیوم۔ سلسلہ عملیات و وظائف میں خوش آمدید۔ یہ سلسلہ در سلسلہ وظائف کا عمل اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نظر سے لوگوں کو فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، اپنا ایک شوق اور ذوق ہے جس کی تکمیل کے لیے دن رات محنت، مراقبہ، مجاہدہ اور تلاش جاری رہتی ہے۔ کوئی نئی سے نئی چیز ملے، سنی جائے، حاصل کی جائے، وہ ناظرین تک، سامعین تک اور اپنے متعلقین تک پہنچائے جائے۔ یہ جو آج کا عمل ہے، اس کے بارے میں یقینی اور حتمی طور پر میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کتنے سالوں سے اس کو میں آزما رہا ہوں کہ اگر کوئی قید و بند کی صعوبت میں مشکل ہو جائے، بند ہو جائے، اس کے اوپر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، تو صرف 11 دن کا عمل ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقدیر کو چیلنج نہیں کرتا، بلکہ اس کے اوپر یقین اور بھروسہ کر کے اعتماد کے اس آخری درجے کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں سارے یقین جا کر ختم ہو جاتے ہیں، کہ اس کے کرم سے، اس کی مہربانی سے ایسے مشکل اور ایسی قید و بند کی صعوبتیں جو بندوں کے اوپر آ جاتی ہیں، رہائی اور نجات پائی ہے۔ 11 دن کا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیمی اول اور آخر پڑھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ کلمات سبحان اللہ القادر القاہر الکبیر الکافی، قادر بھی ہے، قاہر بھی ہے، کبھی بھی ہے اور کافی بھی ہے، حیٌ بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ اس کو 100 مرتبہ کی تعداد میں پڑھا جائے۔ پوری عبارت پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ القادر القاہر الکبیر الکافی یا حی یا قیوم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس عبارت کو 100 بار پڑھا جائے۔ بزرگان دین کے عملیات اور وظائف جو انہوں نے دن رات کی محنت شاقہ سے حاصل کر کے عوام الناس تک پہنچائے ہیں، اور بعض بزرگان نے گارنٹیاں دی ہیں، جس طرح امام مقاتل رحمہ اللہ، نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جس طرح کہ یہ فرمان ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر حاجت پوری نہ ہو تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا، لیکن ساتھ شرط اخلاص کی۔ ایسے ہی نہیں بندہ پڑھتا رہے، جس طرح میں بار بار کہتا ہوں، مولانا روم یا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بر زبان تسبیح و در دل گاؤ بخر، کہ زبان پر تسبیح ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دل میں گدے اور گاؤ کا خیال، کھوتے گدے کا خیال سیر کرتا رہے، ایسا نہیں، اخلاص شرط ہے۔ ضرورت اور حاجت، جس طرح کہ اورنگزیب کے بارے میں ایک قصہ، ایک مشہور کہانی پڑھی تھی یا سنی تھی کہ وہ جب کسی مزار پہ جاتا اور 3 دفعہ سلام کہتا، اور اگر اس کو سلام کا جواب اپنے کانوں سے سنائی دیتا تو اس مزار کو برقرار رکھتا، ورنہ اس مزار کو گرا دیتا۔ اسی طرح اس نے اجمیر شریف کا جب رخ کیا اور وہاں بہت سارے متوسلین کو، حاجت مندوں کو دیکھا، کوئی لنگڑا، کوئی لولا، کوئی اندھا، کوئی کانا، کوئی کس طرح، ہائے اکھ نہیں ککھ نہیں، ہائے، ہر ایک کی اپنی اپنی صدا تھی۔ اورنگزیب نے ان سب سے کہا کہ میرے دربار تا سلام آنے تک، واپس آنے تک اگر تمہاری یہ حاجتیں پوری ہوئی تو ٹھیک، ورنہ میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔
انہوں نے اس یقین، اس اعتقاد اور اس ڈر اور اس خوف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ اندھے کو آنکھیں مل گئی، بہرے کو سماعت مل گئی، لولے لنگڑوں کو ٹانگیں، بازو، اعضائے صحیحہ مل گئے۔ جب واپس آیا پوچھا کب سے تھے؟ 1 سال سے، 2 سال سے، 20 سال سے، 30 سال سے یہ مانگ رہا تھا، آج کیسے؟ یہ ڈر، خوف اور جان کے خطرے کی وجہ سے یہ ایسا مانگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقین اور اخلاص کے ساتھ اس خوف اور امید کے درمیان جو مقام ہے اس کے ساتھ کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ کتنا اعتماد رکھتا ہے، کتنا یقین رکھتا ہے، کتنا ظن رکھتا ہے اور کتنا شک رکھتا ہے۔ اس لیے اس ظن کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس گمان کے ساتھ پڑھو کہ وہ میرے منہ سے الفاظ نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنے گا۔ جس طرح کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ سنتا ہے اس کی جو اس کی حمد کرتا ہے، جو اس کی تحمید کرتا ہے، جو تحلیل کرتا ہے، جو تکبیر کرتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ ربنا لک الحمد، اللہ تیرے ہی لیے سب بڑائیاں ہیں۔ تو اس لیے یہ عمل پڑھا جائے، اور میرا زندگی کا بار بار کا تجربہ ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، 2 سے 3 بندوں کو جیل ہو گئی کسی نشیات کی کیس میں اندر، بیچارے ضرورت مند حاجت مند تھے یا نہیں تھے، لیکن ان کے لواحقین میرے پاس ہے۔ میں نے کتاب سے دیکھ کر یہ عمل بتا دیا، اور 11 دن کا عمل ہے، ابھی 3 سے 4 دن نہیں گزرے تو رہائی ہو گئی، ضمانت کے بغیر رہائی ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قادر ہونے کو، اپنے قاہر ہونے کو، اپنے قوی ہونے اور کافی ہونے کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ وہ خود قادر ہے، وہ قاہر ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ تو اس لیے ایسے بزرگان نے گارنٹیاں دی ہیں اپنے اپنے اعمال کی، اپنے اپنے وظائف کی، جو یہ کرے گا ایسا کرے گا ویسا کرے گا، اس ٹائم کی پابندی کے ساتھ، اس وقت کی پابندی کے ساتھ، اس ایسی شرائط کے ساتھ۔ اور میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ میں نے ایک عمل جو کسی سے سنا تھا اور لوگوں کو دیکھا بھی ہے، تیل گرم کر کے اس میں پاؤں رکھ کے، ایڑی رکھ کے لوگوں کو لات مارتے ہیں درد کی جگہ پہ۔ اگرچہ یہ عمل میری نفسیات کے موافق نہیں ہے، مجھے بڑی نفرت ہے ایسے کہ لوگوں کی عزت نفس کے ساتھ کھیلا جائے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس تپتے تیل کے اندر وہ پاؤں رکھ کر شر کی آوازیں آتی ہیں، جلتے نہیں ہیں، سڑتے نہیں ہیں، تو میں اس عمل کی تلاش میں تھا کہ کیسے حاصل کیا جائے، کیسے جائے۔ جس سے پوچھا جائے اتنی بار یہ پڑھو، اتنی بار یہ پڑھو، لیکن ایک اللہ کا بندہ یہ ملا، وہ اس نے ایک نشست، ایک بیٹھنے کا انداز بتایا کہ اس انداز سے بیٹھو، اس نشست سے بیٹھو، اس ترکیب سے بیٹھو اور اتنی تعداد میں یہ پڑھو۔ تو پھر دیکھو، اور رمضان کا مہینہ تھا، تراویح کے بعد میں نے اس عمل کو کیا، تیل کو گرم کیا، پیاز کو اس کے اندر ڈالا کہ اس کے اندر کتنی تپش ہے، کتنی کڑک ہے۔ جب وہ پیاز ڈالنے کے ساتھ ہی جل گیا تو میں نے اپنا ایڑی اس کے اندر رکھ دی، اتنی مجھے تکلیف ہوئی جس طرح ایک کانٹا چبھتا ہے، اور میں نے خود جان لیا کہ یہ میرے اپنے عمل کے اندر تھوڑی کوتاہی تھی، تھوڑی کمی تھی، ورنہ وہ کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف نہ ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ نشست، وہ عمل، وہ شرائط، وہ پابندیاں جب انسان اپنے اس عمل کے دوران کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیض اتنا ہی بندے پہ جاری و ساری کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ القادر القاہر القوی الکافی لا یا حی یا قیوم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھ، اور اپنی ہر مشکل کو، اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لے۔ امام مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یا احد یا صمد یا وتر۔ یہ عبارت پڑھے اور اس کا کام 3 دن کے اندر نہ ہو تو وہ میری قبر پہ آ کر لعنت کرے، وہ میری قبر پہ آ کے پیشاب کرے، اس کا گریبان نہیں میرا گریبان اور اس کا ہاتھ ہو۔ اتنی بڑی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اور اس عمل کے بارے میں ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اگر اس بندے کی حاجت اور مراد پوری نہ ہو تو اس کا ہاتھ اور میرا گریبان ہو۔ عبد القادر کہلا ہے، عبد القادر کہہ رہا ہے، عبد القادر مشہور و اسمی، جس نے کہا کہ عبد القادر مشہور و اسمی، میرا نام عبد القادر ہے جو مشہور ہے، میرا مرید اگر مشرق میں مجھے پکارے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اور جو میرے نام کا وسیلہ دے کر، توسل لے کر کوئی حاجت مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو میں اس کی حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے پورا کروا کے ہی رہوں گا، اور جو میرے نام
کا توسل ہے جب تک میں اس کو دوزخ سے چھٹکارا نہیں دے میں خود جنت میں نہیں داخل ہوں گا۔ اتنے بڑے بزرگان دین کی گارنٹیاں، اور پھر جناب ہمارا یقین اور ہمارا اعتقاد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین کے عملیات پر حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔